اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا سورہ فلق کی تلاوت کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے؟ جواب جاننے کے لیے یہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ سورہ فلق کو نارملی جب بھی کسی روحانی علم رکھنے والے بندے نے، اسلامی اسکالر نے، کبھی جس نے بھی ویڈیو بنایا تو زیادہ فوکس ہوا کہ جناب جادو کے علاج کے لیے اور سحر کے لیے، ان چیزوں کے لیے سورہ فلق، سورہ والناس، اس کے وظائف بتائے گئے۔ میں ایک واحد شخص ہوں شاید جس نے سورہ فلق آپ کو یہ بتایا کہ جناب سورہ فلق کے پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ میری اس چیز کے جو تجربات تھے اور اس کے پیچھے جو لاجک میں نے اس کی آپ کو بتائی وہ یہ ہے کہ اگر تو جادو سحر سے یعنی کسی آپ کے رزق کے مسئلے کو الجھا دیا گیا یا اس میں الجھنیں ڈال دی گئی ہیں یا آپ اس کا شکار ہو چکے ہیں کسی جادو کے اثر کا، تو اس کا امپیکٹ جو ہے انسان کے معاش پر بھی آتا ہے، اس کے رزق پر بھی اثرات آتے ہیں۔ تو اگر سورہ فلق کو آپ اس طرح سے جو ترتیب میں ابھی بتانے جا رہا ہوں یہ آپ پڑھتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے رزق میں الٹیمیٹلی اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پریویس وظیفے میں جس کا بہت زبردست فیڈ بیک آیا، لوگوں نے کہ جلد بازی کا کام نہیں ہے۔ ہم اپنے معاملات کو جب بگاڑنے لگتے ہیں، جب ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں تو کافی عرصے تک تو ہم سمجھنے سے ہی قاصر ہوتے ہیں کہ ہم سے مسٹیک ہوئی کہاں پہ، ہم نے کیا غلطی کی، اور ہم اس پر بھی اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے قسمت کو ہی دوش دیتے ہوئے کافی عرصہ گزار دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی کہ نصیب میں یہ تھا اور ایسا ہو گیا، ہماری قسمت یہ وہ، سمجھے؟ تو تب بھی انسان کو سمجھ نہیں آتی، لیکن جب اس کی ریکوری کا یا اس کی ٹریٹمنٹ کا کوئی ٹائم آتا ہے تو پھر انسان کو بہت جلدی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے بس میں آج کروں اور کل ورنہ میں جی نہیں پاؤں گا۔ تو شاہ صاحب ایسا کچھ بتا دیں۔ شاہ صاحب کلیئر بتا رہے ہیں کہ ایسا چمتکار، ایسا جادو، ایسا کچھ بھی نہیں کسی چیز میں ہوتا۔ محنت ہوتی ہے، ٹائم لگتا ہے، لیکن حالات سنور جاتے ہیں۔ باقی اب اگر آپ کہیں کہ جلد بازی، تو جلد بازی آپ کر کے دیکھ لیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لوگ آپ کو جھوٹا تسلیاں و آثار دیں گے، وہ میں نہیں دیا کرتا، بات فیکٹ پہ ہوتی ہے۔ سورہ فلق کو پڑھنے کا طریقہ رزق بڑھانے کے لیے وہ میں آپ سے عرض کر دوں، آپ اس سورہ فلق کو ہر نماز کے بعد 13 بار پڑھیں۔ جب میں ہر نماز کے بعد بولتا ہوں تو ہر فرض نماز کے بعد، یعنی کہ صبح کے 2 فرض پڑھنے کے بعد 13 بار، اسی طرح سے ظہر کے فرض پڑھنے کے بعد 13 بار، عصر کے فرض پڑھنے کے بعد 13 بار، پھر مغرب کے فرض پڑھنے کے بعد 13 بار، اور اس کے بعد عشاء کے بعد آپ نے اس کو 313 بار پڑھنا ہے۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، اول آخر ایک بار درود شریف، درود ابراہیمی ضرور پڑھا کریں۔ یہ اس کا طریقہ کار ہے، اور 40 دن کا یہ عمل ہے۔ بہنیں وقفے کے دنوں میں نہ پڑھیں اور 20 دن پہلے کر لیں، 20 دن بعد میں کر لیں۔ 40 دن اگر کوئی شخص، مرد حضرات جنہیں کوئی شرعی عذر نہیں ہے، وہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ اس سورہ فلق کا یہ عمل کرتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بہت اچھا فیڈ بیک ہے۔ رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے اور رزق کے مسائل آپ کے سالو ہو جاتے ہیں۔ نہ صرف رزق کے بلکہ جادو، بندش، جو بھی آپ کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، نیگیٹو آپ کے اوپر جتنی بھی وائبز ہوتی ہیں وہ ساری ہٹ جاتی ہیں اور انسان کی زندگی سکون میں آ جاتی ہے۔ آئی ہوپ کہ مختصر سے وقت میں نے اس کو مکمل احاطہ جو ہے کر دیا ہے۔ پھر بھی کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور اگر کسی مسئلے میں آپ واقعی بہت پریشان ہیں اور کئی وظائف کر کے بھی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو پھر وہ مسئلہ کمنٹ میں اپنے نام کے ساتھ لکھیے، خصوصی دعاؤں میں اس کو شامل کرتے ہیں۔ اور مزید اس کے لیے اگر کوئی رہنمائی چاہیے تو پھر واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔